سیکیور ہو جاتے ہیں. سو اوور ٹو رانا سکندر حیات, ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, اور ایک سال کے سوا سال کے اندر جو ریمارکیبل کام تعلیم کے محکمے میں رانا سکندر نے کیا ہے وہ آپ کو خود بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ہماری چیف منسٹر کی ریفارمز کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے, جس میں آپ نے دیکھا سترہ پنجاب میں پہلی دفعہ, میں کیونکہ ریگولرلی اپنے قبرستان جاتا ہوں تو اس دفعہ پہلی دفعہ, اینڈ دس از فار آر چیف منسٹر فرام مائی سائڈ ایز اے پاکستانی, کہ جب میں اپنی دادا اور دادی کی قبر پہ گیا تو باخدا پہلی دفعہ وہ علائشے, وہ تعفن, وہ بدبو نہیں. ایک چیز جسے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے. کمنگ بیک ٹو ایجوکیشن ناؤ, پچھلے سوا سال میں صرف کچھ کمپیریزنز آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں, بیکاز اسی ہال میں ہمارے سے سوالات کیے جاتے تھے کہ جب 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز یہ ریگولر نہیں ہیں تو کیا تعلیم کیا ڈیلیور کرے گی. جب آپ کے صوبے کے اندر 80 لاکھ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو آپ کیا کریں گے. جب آپ کے پاس 1,25,000 ٹیچرز شارٹیج ہے تو آپ اسے کیسے ریفارم کریں گے. جب آپ کے پاس قریباً 15,000 سکولز ایسے ہیں جو بالکل فنکشنل نہیں ہیں, ان نان فنکشنل سے میرا مقصد ہے 50 بچے, 30 بچے, 60 بچے, اور اسی طرح کوالٹی آف ایجوکیشن اور کریکولم. سو میں سب سے پہلے تو شروع کروں گا کہ پچھلے سال پبلک سیکٹر سکولز میں جو انرولمنٹس ہوئیں, جن میں کچھ کوسٹ انرولمنٹس بھی شامل تھیں, وہ تھی 1.1 ملین, 11 لاکھ بچے. ہم نے الحمدللہ آ کے سسٹم میں 1 کروڑ 8 لاکھ کے قریب بچے تھے جب ہم نے اپنی گورنمنٹ سنبھالی. اور میں آئی اگین وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو میڈم چیف منسٹر, بکاز دیکھیں ینگ لوگوں کے بارے میں باتیں سبھی کرتے ہیں, بٹ فار می ایز اے ینگ پرسن ہو کیم ٹو دی اسمبلی ایٹ 38 ایئرز, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی پورٹ فولیو دیا جائے گا, بٹ میڈم چیف منسٹر نے ینگ لوگوں کو ٹرسٹ کیا اور اس کے ریفارمز کی پہلی لسٹ کہ آج دیکھیں الحمدللہ 1.1 ملین, 11 لاکھ بچوں سے انرولمنٹ ہم نے پک اپ کی ہے, اور انرولمنٹ ڈرائیو چلتی ہے اکتوبر تک. بٹ الحمدللہ ایز آف ناؤ 26 لاکھ بچے پبلک سیکٹر سکولز کے اندر انرول ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ان میں گوسٹ انرولمنٹس نہیں ہیں. تو ہم نے ایک بچہ نادرا کے ساتھ لنک کر دی ہے. وی پیڈ 25 روپیز ٹو نادرا ٹو میک شیور کہ سکندر ایک ہی اسکول میں انرولڈ ہو, سکندر 3 سکولز میں نہ ہو. سو 11 لاکھ انرولمنٹ والے صوبے سے, جس میں قریباً 1.5-2 لاکھ فیک گوسٹ انرولمنٹ ہوتی تھی, 26 لاکھ انرولمنٹ اینڈ اٹ از کنٹینیوڈ. اور 18 لاکھ بچے ایسے ہیں جو ہم نے پچھلے 1 سال میں سسٹم سے نکالے. تو اگر ہم وہ نہ نکالتے تو شاید ہم آپ کے سامنے بڑے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز اور پریزنٹ کرتے کہ دیکھیں آج ہمارے بچے 1 کروڑ 70 لاکھ پہ چلے گئے. بٹ ہماری چیف منسٹر نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بول, ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے. اسی طرح 1,25,000 ٹیچرز شارٹ تھے. جب میں پہلی دفعہ آیا بریفنگ دی گئی, میڈم چیف منسٹر نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ اس کا ڈیٹا انالیسس کریں. جب کیا تو یہ پتہ چلا کہ میکسیمم ٹیچرز شارٹیج 56,000 ان سکولز میں ہے جہاں پہ بچوں کی تعداد ہی بہت کم ہے. اس کے لیے ہم نے 4 ماڈلز بنائے. کوئکلی ینگ آنٹرپرنورز, اس صوبے کا کوئی ایک بچہ یا بچی جس نے ماسٹرز کیا ہو اور 2 بیچلر اسٹوڈنٹس ہوں, جن سکولوں کو کہا جاتا رہا کہ یہ سکول بیچ رہے ہیں, یہ سکول جو ہے سرکاری سکول جو ہے نیلام کر رہے ہیں. نہ ہم نے سکول نیلام کیے, نہ ان سکولوں کے اندر 1 روپیہ فیس لی جاتی ہے, ان میں فری کتابیں دی جاتی ہیں, اور الحمدللہ ان میں بچوں کو ساؤتھ پنجاب کے اضلاع میں فری پیک آف ملک بھی دیا جاتا ہے. اب اس سے کیا ریفارم ہوا, لیٹ سے میں سکندر ہوں, مجھے میرے گاؤں کا سکول مل گیا, میرے ساتھ 2 پارٹنرز تھے, میرا والد غریب آدمی ہے بٹ میرے پاس انٹینٹ تھا, میرے پاس تعلیم تھی. اب ان سکولوں میں 5,700 سکول ہم نے پہلے فیز میں جو آؤٹ سورس کیے, ان میں انرولمنٹ تھی 2,20,000. اور کب سے تھی؟ کئی دہائیوں سے. 1990 کا بنا ہوا سکول ہے, 80 کا بنا ہوا سکول ہے. آج الحمدللہ انہی سکولز کے اندر انرولمنٹ 2,20,000 سے 4,60,000 کراس کر چکی.
اور پھر ہمیں سرکاری سکولز اور پیف کے سرکاری سکولز کا یہ بھی کمپیریزن کرنا ہے کہ 4,000 روپے میں ہمیں پبلک سیکٹر کے اندر سرکاری سکول میں بچہ پڑھ رہا ہے. یہاں پہ ہم نے پر چائلڈ سبسڈی 600 سے 1,500 کی. تو تیسرا حصہ کاسٹ میں بہتر کوالٹی کی ایجوکیشن مل رہی ہے. اور وہ 1,25,000 ٹیچرز جب ہم نے انالیسس کیا جس پہ میں ذکر کر رہا تھا, تو اگر 1,05,00,000 بچے ہیں, 3.25 ٹیچر ہیں, ہم نے بچوں سے ٹیچر کو ڈیوائیڈ کیا تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو نکلی 30-31 کی. جب اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پرفیکٹ ہے تو ٹیچر شارٹیج 1,00,000 کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ گوسٹ انرولمنٹ اس وجہ سے ہوتی ہے. میرے اپنے شہر کے اسکول میں 1,800 بچے لکھے ہوئے ہیں, موقع پہ نکلے 1,200, کیونکہ ایڈیشنل جو 17 ٹیچرز تھے انہوں نے بھی تو وہاں رکنے کا بہانہ لگانا. تو اب ہم انہیں ریشنلائز کر رہے ہیں. 36,000 ٹیچرز سرپلس بیٹھے ہوئے ہیں اسکولز میں. ایک اسکول میں ضرورت نہیں ہے وہاں بیٹھے ہیں اور ساتھ والے اسکول میں. تو پہلی دفعہ پچھلے 15 سال میں صوبے میں ریشنلائزیشن کی ایکسرسائز انڈر وے ہے الحمدللہ. 55,000 اسکولز میں سے جو 35,000 اسکولز ہیں ان کے اسکول ہیڈز ہی نہیں تھے. جیسے آپ نے کہا کہ وائس چانسلرز نہیں ہیں تو کیسے یونیورسٹیز پرفارم کرتی. سو ہم نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور ورچوئل یونیورسٹی کو آن بورڈ لیا, اور جس طرح ہم نے ٹرانسپیرنٹ سی اوز, ڈی اوز اور ڈیپوٹیز لگائے جن کی مدد سے ہمارے سرکاری اسکولوں میں قریباً 20 ارب روپے الامنائز کی مدد سے لگائے گئے. خانے وال میں 500 اسکول سولرائز ہو چکے ہیں. اٹک آدھا ڈسٹرکٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. پنڈی کی 2 تحصیلیں کمپیوٹر لیبز ڈونیٹ ہو چکی ہیں. کئی ایسی چیزیں ایز الامنائز. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ریفارمز ادروائز کیا ہوتا تھا, ایک چیف منسٹر آتے تھے یا آتی, انہوں نے آ کے کہنا کہ یہ 1,25,000 ٹیچرز شارٹ ہے, انہوں نے کہنا 50,000 بھرتی کر. 50,000 ٹیچرز کے لیے 50 ارب روپے آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے. ہم نے وہ بھی سیو کیے ہیں اور آج ٹیچرز شارٹیج ہم لے کے آ گئے ہیں 30,000 پہ. اور انشاءاللہ میڈم چیف منسٹر نے کہا کہ ہم ٹیچرز ریکروٹ کریں گے, ہم کرنا چاہتے ہیں. بٹ میں نے بھی ایم اے اسلامیات کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے, مزمل نے کیا ہے, اور 4 لوگوں نے کیا. مجھے کیسے پتا ہے کہ ان میں اچھا ٹیچر کون ہے؟ تو دنیا میں اس کے لیے ٹیچر سرٹیفیکیشن کا رجیم ہے کہ آپ پہلے 2 سال پڑھائیں, سرٹیفائی ہوں کہ میں سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں. تو پہلا ٹیچر سرٹیفیکیشن رجیم بھی الحمدللہ خالی پبلک سیکٹر کے لیے نہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح ای ٹرانسفر پالیسیز, ہمیشہ آپ سنتے ہوں گے کہ رشوت دیں ٹرانسفر کرا لیں. اب میں آپ سے وزیر تعلیم کے طور پہ آئی ایم ہیئر ٹو آسک یو کہ ایک سنگل انسیڈنٹ بتائیں پچھلے 1.25 سال میں جہاں کسی نے پیسے دے کے ٹرانسفر کرایا. اور پھر ہم نے اپنے سی اوز, ڈی اوز اور ڈیپوٹیز کے 3 ٹیسٹ لیے. لمز نے ٹیسٹ ڈیزائن کیا, بی این یو نے چیک کیا کہ ہمارے آفیسرز بھی تو میرٹ پہ لگنے چاہیے نا. یہ کیا میرٹ ہوا کہ منسٹر نے اور لگا دیں. تو اب ہمارے پاس 400-500 آفیسرز کا پول ہے جو پاس ہیں. انہوں نے مطلب لاہور کے 12-14 ارب روپے کے سی او نے لگانے ہیں اور اسے بیلنس شیٹ نہیں دیکھنی آتی, اسے ای میل پہ رسپونڈ نہیں کرنا آتا. کئی ہزار فیمیل ٹیچرز ہیں, اسے ہراسمنٹ پہ بیسک ایجوکیشن نہیں ہے. تو ہم نے وہ سارا پروسیس کر کے وہ پول بنایا ہے. اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ سکولز جو ہیں پرائیویٹ سکول سے بہتر ہونے چاہیے. تو آپ آئیں, جہاں میں نے اپنے بیٹے کو داخل کرایا میڈم چیف منسٹر نے اس کا ایڈمیشن کی ہے. اگر پنجاب کیا پورے پاکستان میں بھی ایسا سکول ہو جو اس کے سٹینڈرڈ پہ ہے. اور ارلی ایئرز کے بارے میں کبھی سرکاری سطح پہ سوچا ہی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ 5-6 سال کا ہو سرکاری سکول میں داخل کرا دیں. بٹ آج کل ارلی ایئرز کی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. 3.5-4 سال سے فاؤنڈیشن لٹریسی اور نیومرسی سکلز بلڈ ہوتی ہیں. تو ہم نے نہ صرف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا کمیشن بنا دیے, ہم نے 12,000 کمرے میڈم چیف منسٹر نے پچھلے 1.25 سال میں جو ہمیں فنڈز دیے, 12,000 کمرے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے پبلک سیکٹر سکولز میں بنائے ہیں. اور وہ کمرے سب سے زیادہ انرولمنٹ ٹارگیٹس ہمارے انکریز کرنے کا باعث بنے. 4.5 لاکھ بچوں نے ای سی ای کے اندر ایڈمیشنز لی الحمدللہ. اور اس سے ہم ریگولرلی نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس ارلی ایئرس کو بڑھا رہے ہیں. اور اس سال انشاءاللہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جا رہے ہیں. اسی طرح سکلز, تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا اور میڈم چیف منسٹر کی آپ کو تقریر یاد ہوگی اسمبلی میں
انہوں نے کہا تھا کہ میں میٹرک ان ٹیکنالوجی لانا چاہتی ہوں. 1 سال کے اندر اندر الحمدللہ اس کا کریکولم ڈیزائن کیا گلوبل سٹینڈرڈز پہ, اور آج اس صوبے کی گریڈ 9 کی صرف میں بات کر رہا ہوں 52,000 بچے میٹرک ان ٹیکنالوجی میں انرولڈ ہیں, اور وہ میٹرک ان ٹیکنالوجی کی سٹریم الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. اسکول میل پروگرام آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم نے یہ تو سوچا کہ ہم نے سکولز میں کیا کرنا ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا. ساؤتھ پنجاب کے 3 اضلاع کے اندر ہم نے چیف منسٹر اسکول میل پروگرام شروع کیا. مظفر گڑھ, راجن پور, ڈی جی خان. لاہور میں نہیں کیا, قصور میں نہیں کیا, بیکاز ڈیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ ان 3 اضلاع میں سٹنٹنگ میکسیمم ہے. تو وہاں پہ کیا کمال ہوئے ان بچوں کی, اور ہم نے سارے ان کے پری اور پوسٹ ٹیسٹ کیے. ہم ابھی بھی کیلشیم سے لے کے ایوری سنگل ٹیسٹ دیٹ انکلوڈز دیئر بون میرو ڈینسٹی, دیٹ انکلوڈز 9% کے قریب ان کی تعلیم میں بہتری آئی ہے, 8.2% ان کے وزن میں بہتری آئی ہے. اور جب میڈم چیف منسٹر گئی ڈی جی خان, تو انہوں نے جب ملک پیک بچوں کو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی دیر میں پیئیں گے. وائل شی واز سیئنگ اٹ, آدھے سے زیادہ کلاس جو ہے وہ پیک آف ملک کنزیوم کر چکی تھی. جب ان بچوں نے ان سے پوچھا, دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, اور شاید پہلی چیف منسٹر آئی ہیں تو یہ ریفارمز ہو رہے ہیں, ورنہ آج تک لاکھوں بچوں کو کبھی اسکول میں میلز نہیں دیے گئے. اب اس کا 3 اضلاع میں 80,000 بچے انرول ہو گئے. باقی پنجاب میں ہماری اٹینڈنس ہے 70%, ان 3 اضلاع میں اٹینڈنس ہے 94%, ریٹینشن آلموسٹ 100%, ڈراپ آؤٹ آلموسٹ 0. بلکہ جب ہم اپنی مانیٹرنگ ٹیمز بھیجتے ہیں تو اگر اسکول میں بچے 300 لکھے ہوئے تو 350 ملتے ہیں, وچ از اے ویری پازیٹیو اینڈ ہیلدی ٹرینڈ. اسی طرح کبھی سپورٹس اور سکولز اکٹھے ہوتے تھے, مارننگ اسمبلیز بند, اسکول پلے گراؤنڈز بند, اتنی بڑی بڑی فیسلٹیز. تو پہلی دفعہ ہم اسکول اکیڈمیز اور اسکول سپورٹس گراؤنڈز تھرو آور اسکولز, لیکن اسٹیڈیمز الحمدللہ بہت بن رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہے اسپورٹس منسٹری. بٹ جس ادارے میں 5,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں کا اسکول کا گراؤنڈ اویلیبل اور وہ فنکشنل نہیں ہے, تو ہم انشاءاللہ 1,000 پلے گراؤنڈ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اور وہ لو کاسٹ پلے گراؤنڈ. اور اسی طرح اب ہم نے انرولمنٹ بڑھا لی. آپ کا سب کا شکریہ. آپ روز مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ سر دیکھیں یہاں کمرے کم ہیں, یہاں فرنیچر کم ہے, اور میں آپ کا یہ کیس لے کے تو میڈم چیف منسٹر کے پاس گیا تو یہ سب سے بڑا ہسٹورک کام ہے جو انہوں نے کیا, جس میں 2 اینگلز ہیں. ایک 32 ارب روپے سے ڈیولپمنٹ کو لے کے جانا 110 ارب روپے پہ, 400 گنا کا ایک انکریز. اور دوسرا, پہلے ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی تھی کہ کمرہ بنائے گی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ, CNW جو بھی بنائے گا, کمرہ بن رہا تھا 50 لاکھ. ہماری وزیر اعلیٰ, میں ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز آپ سب لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ امپورٹنٹ ہے. ہماری چیف منسٹر نے یہ ریفارم کیا کہ اسکول میں پرائیویٹ اسکولز کیسے چلتے ہیں, کمپیوٹر خراب ہوا فوراً خرید لیا, کمرہ خراب ہوا فوراً ریپیئر کرا لیا. تو ہم نے اسکول مینجمنٹ کاؤنسل میں ریفارم کر کے انہیں 25 لاکھ تک کی اجازت دی, اور آج وہی کمرہ جو 50 لاکھ کا بن رہا ہے الحمدللہ ہم نے 12.5 لاکھ میں 400 کمرے بنا دیے ہیں. بنا کے ہم نے اپروو کرا کے ساری کیبنٹ کو دکھا دیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم چیف منسٹر کو, ہر پاکستانی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ریونیو تعلیم کو دینا, بجٹ دینا, ایک اینگل 400 گنا. دوسرا, آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے اگر 100 روپے سے ایک چیز خریدی جا رہی تھی یا بنائی جا رہی تھی, اب 100 روپے سے 4 چیزیں بنائی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں انوائٹ کروں گا آپ سب کو کہ آپ وہ کمرے آ کے دیکھیں. جب PND کے ڈائریکٹر MED نے وہ وزٹ کیے تو انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ یہ 2 مہینے میں ہم نے کام کیا, جو عموماً کئی سال لگتے ہیں بلڈنگز ہینڈ اوور نہیں ہوتی. اسی طرح سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ہم آفٹرنون سکلز پروگرام اور گوگل کے ساتھ, آپ نے دیکھا میڈم چیف منسٹر ٹرکی گئی اور کتنی اپریسیشن, یہ پنجاب کا نام روشن ہو رہا ہے پوری دنیا میں
جب گوگل کے گلوبل وائس پریزیڈنٹ چیف منسٹر کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. آج الحمدللہ ہم اس ایج میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن مسئلہ ہے, تو ہم نے 50,000 بچوں کو گوگل سی ایس فرسٹ پہ گوگل سے ٹرین کرایا, اور ان میں سے 48,000 بچے سرٹیفائی ہو گئے کہ رسپانسبل یوز آف انٹرنیٹ کیا ہے, اور ان کے 1,000 ٹیچرز کو بھی L1 سرٹیفکیشن, عموماً L1 سرٹیفکیشن $300 کی ہے, 45,000 روپے فی ٹیچر, 100% فری گوگل نے تھرو CSR دی. اور اس سال ہمیں اس پلان میں وہ 2 لاکھ کلاؤڈ آئی ڈیز دے رہے ہیں, اور گوگل جیمنائی دے رہے ہیں, گوگل جیمنائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو گریڈ 6 آنورڈز اس سال ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کمپٹیشنز تاریخ میں, سو STEAM ہم سب جانتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس اور آرٹس پہ کمپٹیشنز ہونے چاہیے. پہلی دفعہ پنجاب میں ایک ایکسرسائز ہوئی جس میں 3.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. آئی ایم ریپیٹنگ, 3.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. 1100 ونرز تھے, اور دنیا بڑے بڑے اعلانات کرتی ہے. میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں ایز ایجوکیشن منسٹر کہ ہماری چیف منسٹر نے ان 1100 ونرز کو $1.25 ملین کے انعامات دیے. ہر بچی کو 3 لاکھ کا نیا لیپ ٹاپ جو اسکول میں پڑھتی ہے. Now imagine from here, یہ اسکول ایجوکیشن کے ریفارمز پہ بات ہو رہی ہے ہماری, ابھی ہم ہائر ایجوکیشن پہ نہیں گئے. اسی طرح STEM لیبز, STEAM کمپٹیشنز ہو گئے, کمپٹیشن ہوتے ہیں, بچوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. ہم نے ان بچوں کو لوکیٹ کیا کہ کون ونرز ہیں, کون ٹیلنٹڈ ہیں. اب ان سکولز میں ہم STEM لیبز لے کے جا رہے ہیں. تو ہم نے ایک پائلٹ کیا جلو ہائی اسکول میں, 1 مہینے میں بچیوں نے روبوٹس بنائے, بچیوں نے کارز بنائی, پلینز بنائے. اب ہمیں اسے ایز اے ریگولر فیچر اس سال 2.5 ارب روپے میڈم چیف منسٹر نے الوکیٹ کیے کہ STEM لیبز رورل ایریاز میں کیوں نہیں. گاؤں کے بچے بھی روبوٹرونک سیکھیں, انہیں بھی گلوبل سکلز کا پتہ چلے تاکہ ان کا دماغ اس طرف جانا شروع ہو. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے آپ سب کی جو شکایات ملتی ہیں اس پہ بھی پہلی دفعہ, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ADP میں اسکیم آئے گی, اگلے سال فنڈز ملیں گے سپٹمبر میں, اسکول کھل گئے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, کمرے بھی بن رہے ہیں, کوئی سیفٹی سٹینڈرڈز نہیں, کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ پچھلے 3 مہینے گرمیوں میں یہ کام کیوں نہیں ہوا. میڈم چیف منسٹر نے 49 بلین, آئی ایم ریپیٹنگ, اس 50 ارب روپے کا ایفیکٹ ہوگا 200 ارب کا, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کمرہ 50 لاکھ والا 12 لاکھ میں بن رہا ہے, واش روم 14 لاکھ والا 4 لاکھ میں بن رہا ہے. یہ ہمیں میڈم نے بجٹ سے پہلے دیے, اور انشاءاللہ سمرز کے اندر ہم اپنی میکسیمم کوشش کر کے, ہم نے پروجیکٹ بیسڈ انجینئرز رکھے ہیں, ینگ گریجویٹس ہر ضلع میں 6 جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مانیٹرنگ کر رہے ہیں, تھرڈ پارٹی رکھی ہے. ہم سمرز کے اندر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ مسنگ فیسلٹیز کو, میڈم چیف منسٹر نے ہمیں 6 مہینے کا ٹارگٹ دیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ہم میکسیمم مسنگ فیسلٹیز ایڈریس کریں, جن میں باؤنڈری والز ہیں, کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, فرنیچر ہے, اور ایڈیشنل کلاس رومز ہیں. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں کوئکلی 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نہیں تھے, آج وائس چانسلرز ہیں. یہیں پہ ہی 2 آنریبل جرنلسٹ نے میرے سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے 450 کالجز میں پرنسپلز نہیں تھے. اگر 700 میں سے 450 کالجز میں پرنسپل نہیں تھے تو یہ لمحہ فکریہ تھا. آج میں انہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ الحمدللہ ان میں سے 278 کالجز میں ریگولر پرنسپلز اپوائنٹ ہو چکے ہیں آفٹر اے ڈیو پروسیس. اور جہاں رہ گئے ہیں, کیونکہ کئی فار فلنگ ایریاز ایسے جہاں پہ نہیں جاتے ہو, تو ہم انشاءاللہ جو ہمارے کامرس کالجز ہیں ہائر ایجوکیشن میں, یہ ایک ڈائنگ سٹریم ہے. قریباً 100 کے قریب کامرس کالجز ہیں, بچے پڑھتے ہیں 17,000, ہمیں بچہ پڑھ رہا ہے 2.5 لاکھ کا. تو ہم انہیں ای کامرس کالجز اور کو ورکنگ سپیسز بنانے جا رہے ہیں کہ 500 بچوں کی فیسلٹیز 24/7 کھلی ہوں. سرٹیفکیشنز ہم فری دیں گے, انٹرنیٹ کمپیوٹر فیسلٹیز ہم فری دیں گے, ای کامرس کے سارے کورسز ہم فری دیں گے, اور اس کے بعد ان کی جاب پلیسمنٹس میں بھی کام ہو تاکہ وہ کامرس کالجز کی فیسلٹیز جو ہنڈریڈز میں صوبے میں بنی ہوئی. اسی طرح آپ نے سنی ہوگی ٹرم چائنا اسکول, کہ وہ اسکولز جو اپ گریڈ کر دیے گئے اور ان کی SNE نہیں تھی. 13 سال بعد الحمدللہ
ہم نے، اور وہ ایس این ای کیوں نہیں تھی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کہتا تھا کہ آپ نے نئے ٹیچر رکھنے ہیں، پھر برڈن کریں گے، 400 ارب پہلے دے رہے ہیں۔ ہم نے جو اسکول آؤٹ سورس کیے ان میں سے 22,000 ٹیچرز ہم نے اٹھائے، انہیں ریکویسٹ کی اور انہیں پلیس کیا ان سکولز میں جن کی ایس این ای نہیں تھی، اور الحمدللہ 2,000 سکولز اسی صوبے کے پروونشل اسمبلی میں ہر ہفتے یہ کویسچن آتے ہیں ایم پی ایز کا کہ میرا سکول اپ گریڈ ہوا جی، اس کی ایس این ای کدھر ہے؟ تو ان سب کے لیے یہ نیوز ہے کہ میڈم چیف منسٹر نے بجٹ سے پہلے الحمدللہ ان 2,000 سکولز کی ایس این ای فائنانس سے اپروو کرا دی ہے، اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم نے اربوں روپے کی سپینڈنگ کر کے نئے ٹیچرز نہیں رکھے، ہم نے آؤٹ سورس سکولز کے ٹیچرز اٹھائے اور وہاں رکھے، اور 50,000 ٹیچرز انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سال ٹرین کریں، بیکاز ٹیچرز کی ٹریننگ، ان کی فارن فیکلٹی کے اندر ٹریننگ، ہمیں دنیا کے سارے ریسورسز یوٹیلائز کرنے ہیں کہ ہمارے بچے وہ تعلیم حاصل کریں جو گلوبل سٹینڈرڈز کی ہے۔ اور اسی طرح اساتذہ کے لیے ٹیچرز فاؤنڈیشن میاں نواز شریف صاحب نے بنائی 80s میں، اس میں کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے، اس کی زمین ہے مانگا منڈی رائے روڈ پہ، میرا خیال ہے کئی ایکڑ کے اندر، بٹ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اساتذہ کے لیے کبھی کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ کام کر لیں۔ جو فیمیلز جاتی ہیں رورل ایریاز میں، منسٹر ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کے میں ان کی سکوٹی سکیم پہ کام کر رہا ہوں۔ اگر کسی بہن کو 3 رکشے اور 2 بسز بدل کے جانا پڑتا ہے، اسے سکوٹی گورنمنٹ کو دینی چاہیے، اس کی انسٹالمنٹ 2-3 ہزار انٹرسٹ فی وہ اپنی سیلری سے دینے کو تیار ہے، اس پہ بڑا میسیولی کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میجر ایچ ای ڈی ریفارم